الحمدللہ رب العالمین۔ آج ایک نئے سبق کا ہم آغاز کرنے والے ہیں۔ یوں تو ہمارا قاعدہ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے۔ اب قرآن مجید میں پڑھے جانے والے کچھ حروف ایسے ہیں جو عام لوگ رہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یعنی قرآن مجید کو پڑھنا جانتے ہیں، وہ بھی اکثر ان حروف میں کچھ مشکل پیش آنے کی وجہ سے غلطی کر جاتے ہیں ان کو پڑھنے میں۔ تو عمومی طور پر یہ غلطی دو تین طرح کی ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ غلطی کہ حرکات و سکنات جس طرح پڑھنی چاہیے تھی اس طرح نہیں پڑھی، اور دوسرا یہ کہ تلفظ کی ادائیگی کے حوالے سے وہ غلطی وغیرہ ہو گئی۔ تیسرا یہ کہ غنہ جہاں کرنا تھا وہاں غنہ نہیں کیا۔ تو یہ تین طرح کی عمومی طور پہ غلطیاں جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کی جاتی ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم ان حروف کی پریکٹس کریں گے جنہیں پڑھتے ہوئے عام طور پر اکثریت جو ہے وہ غلطی کر جاتی ہے۔ چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلا لفظ ہے ذریتہ۔ ذریتہ، اصل میں اس میں یہ ہے کہ ایک شد کے بعد دوسری شد آ رہی ہے، تو عموماً جب شد میں شد ہوتی ہے تو ایسے لفظ کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اس لفظ کو بھی لوگ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ ایک شد کرتے ہیں، دوسری نہیں کرتے۔ ذریتہ، اس کے بعد ہے وسبح۔ وسبح، تو اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ دو ہا بیک وقت ادا کرنے پڑتے ہیں، تو اس لیے یہ مکس ہو جاتے ہیں بسا اوقات کہ ایک ہا کو پڑھتے ہوئے دوسرا ہا کو بھی ہا بنا دیتے ہیں، تو دونوں کو ذرا ایک وقت میں ادا کرنا مشکل ہے، تو اس وجہ سے اس میں بھی پڑھتے ہوئے غلطی ہوتی ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہوئے وسبح، 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 اعوذ، اعوذ، یعنی قرآن مجید میں اعوذ تو لوگ اکثر جو ہے یہ بطور خاص یہ اعوذ کو درست طریقے سے نہیں پڑھتے، اس میں کئی طرح سے غلطیاں کرتے ہیں۔ مثلا اعوذ، اعوذ، یعنی کہ دونوں یہ لگتے ہیں جیسے دونوں الف پڑھ رہے ہیں، یا اگر عین ادا کی تو حمزہ کو بھی عین پڑھ دیا، تو اعوذ، اعوذ۔ عاہدہ، نیکسٹ ہے اگلا لفظ ہے عاہدہ، 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 عاہد، ساحر، سحار، اللہ، اللہ، الآن، وجهه، وتبع على، مبعوثون، جباههم، أأنذرتهم، الذكرين، بمزحزحه، بمزحزحه۔ تو یہاں پہ دو ہا، پھر ہا، پھر زا، ان کو ذرا تھوڑا سا ادائیگی کے ساتھ پڑھیں تو پھر ٹھیک ہو۔ یہی بھی پڑھتے ہوئے اکثر یہ لفظ قرآن مجید میں یہ لفظ بھی ایسا ہے جس کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ بمزحزحه ان يعمر، واعتصموا، یہ اگلا لفظ ہے لجی یغشاہ، تو یہ لفظ بھی مشکل الفاظ میں ہے جو زبان پہ نہیں آتا، ان الفاظ میں سے یہ لفظ بھی ہے لجی یغشاہ، ان اللہ عہد، ان اللہ عہد۔ تو یہ چند حروف ہیں، اس کے بعد اور بھی ہیں جیسے یدعون، یدعون دعا، على اعقابكم، احسن القصص،
یا نوح اهبط، یا نوح اهبط، بط، یا نوح اهبط لفی علیین فرعون ائتونی اتحاجونی، یہ بھی مشکل الفاظ میں سے ہے قرآن مجید میں. اتحاجونی، اس لفظ میں یعنی کہ دو مدیں اور ساتھ ساتھ تشدید بھی ساتھ ساتھ ہے، تو مد کو پورا پڑھ کے پھر اگلا لفظ پڑھیں گے. اتحاجونی من منی یمنا حبا ونباتا وعلى ممن معك، یہ اس میں میمیں زیادہ ہیں اس لیے اس کو پڑھتے ہوئے زبان پہ جلدی نہیں چڑھتا یہ لفظ بھی. المطہرین صم بکم لیجا بألسنتهم نطفة من منی یمنا، تو پوری آیت ہے یہ علم یک نطفة من منی یمنا، اس کا ٹکڑا ہے ایک آدھی آیت ہے تقریباً. تو نطفة من منی یمنا ما تشتهيه الأنفس، ما تشتهيه الأنفس ومن يكرههن أينما يوجهه ألن نجمع عظامه، ألن نجمع عظامه فتى يذكرهم. تو یہ چند الفاظ تھے جو قرآن مجید میں گنے چنے الفاظ ہیں، زیادہ نہیں ہیں. اگر انسان کی پریکٹس کر لے تو قرآن مجید کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے، کیونکہ یہی عمومی طور پہ غلطیاں ہوتی ہیں، مطلب جن کا تلفظ ٹھیک ہے وہ تو الگ بات ہے، اور جن کو حرکات و سکنات کا بھی پتہ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی عمومی طور پہ ان میں وہ لوگ بھی غلطیاں کر جاتے ہیں. اس لیے یہ وہ حروف ہیں جن کو اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں ہم آواز الفاظ ہیں تو ان میں فرق کرنا ہے، اور دوسرا کہیں جو ہے وہ مد ہے اس کو پورا پڑھنا ہے، پھر تشدید ہے اس کو تشدید کو اچھی طرح ادا کرنا ہے. تو یہ سارے حروف جو ہیں ان کو ان کا جو حق کے ادائیگی ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے. تو یہ تھا آج کا ہمارا